اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر دلی مراد پوری ہو، ہر نیک دلی خواہش پوری ہو۔ اللہ پاک ان کی ہر حاجت کو پورا کرے، ہر خواہش کو پورا کرے۔ وہ جو چیز بھی اللہ سے مانگے، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو سنے، اور جس چیز کی انہیں طلب ہے، ضرورت ہے، اللہ پاک انہیں وہ چیز عطا کرے، اس چیز سے نواز دے۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری نیت اور توجہ سے کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر جائز خواہشات اللہ پاک ضرور پوری کرے گا، ہر نیک دلی خواہش آپ کی پوری ہوگی۔ اس کے علاوہ اس عمل کے کرنے سے آپ جو دعا بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی اس دعا کو فوراً سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پوری توجہ سے کرنا ہے، پورے یقین سے کرنا ہے، پوری لگن سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں، خواہشات کو رکھیں، اور وہ چیز اللہ سے مانگیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کی آپ کو خواہش ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ اللہ کے نام کا وظیفہ ہے، اور اس اسم کے ساتھ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے، اس اسم مبارک کو پڑھ کر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سامعین، علماء کرام اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ فرمان الہی ہے، ہر ایک وعدہ لکھا ہے، جو اللہ چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے اسے برقرار رکھتا ہے۔ اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو دعا ہی روک اور بدل سکتی ہے، اور نیک عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک بار عمر فاروق بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبختی لکھ دی ہے تو اسے مٹا دیجئے، اور اگر کوئی خوش بختی لکھ دی ہے تو اسے برقرار رکھیے، کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بحال رکھتے ہیں۔ ام الکتاب لوح محفوظ آپ کے پاس ہے، اس لیے بدبختی کو سعادت سے اور گناہ کو نیکی سے بدل دیجئے۔ تو آپ بھی سچے دل سے جب مانگیں گے، اللہ سے کچھ دعا مانگیں گے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، ہر حاجت کی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں جھک جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم یا کسی بھی نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے، یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع۔ آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ افضل ہے، یہ درود زیادہ برکت والا ہے۔ آپ درود ابراہیمی
ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت دگنی ہو جائے گی۔ تو آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کر کے اول آخر درود شریف پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی ہر جائز دلی مراد کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو وہ چیز فوراً عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کریں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پنجگانہ نماز کی پابندی لازم کرنی ہے اور برائیوں سے آپ نے باز آنا ہے، تمام گناہوں سے آپ نے بچنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اللہ سے آپ نے رو رو کر مانگنا ہے، گڑ گڑا کر مانگنا ہے، نہایت عاجزی انکساری سے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ دعا اپنی اللہ سے اس طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے میری ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرما۔ مولا میں تجھ سے جو بھی مانگوں میری دعا کو قبول فرما، مجھے ہر نیک مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے پکارنا ہے، اللہ کے نبی پر درود بھیج کر جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا اسی خوشی پر اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا۔ میں اپنے بہت سارے وظائف میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ کے ناموں کا جو وظیفہ ہے وہ آپ خاص ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ زبانی آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے، اول آخر درود شریف بھی آپ کو آتا ہے، آپ پڑھ لیں۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو آپ اللہ کے ناموں کا ورد کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میں اپنی تمام بہنوں اور ماؤں کی رہنمائی کے لیے بتا دیتی ہوں کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اگر نماز آپ نہیں ادا کر رہے، آپ کے خاص ایام آگے ہیں تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ کے ناموں کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے علاوہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجھے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں، وہاں بھی آپ کی رہنمائی کے لیے بہت ہی اچھی باتیں اور احادیث نبوی کے متعلق معلومات ملے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔